बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ज़ाहिर जाफ़िर की आज उनको कौंसलर रसाई दी गई थी अमेरिका को, और अमेरिका के सफ़ीर के साथ और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उसकी बात हुई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे मरियम नवाज़ अडयाला जेल जाने से खौफजदा हैं और नई दरख्वास्त दायर कर दी है, और ये मामला क्या है और मरियम नवाज़ क्यों हर 2 हफ्ते बाद नई दरख्वास्त दायर कर रही हैं। क्या उनको अब ये बात समझ आ गई है या उन्होंने अपनी जो किस्मत है वो अडयाला जेल समझ ली है। बड़ी अहम तफसीलात हैं और मैं इसमें कुछ फैक्ट्स आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ जो कि जिनको ये रिबट नहीं कर सकते, और उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ नूर मुकद्दम कत्ल केस का जो मामला है, 2 दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम से ये कहा है कि वो ज़ाहिर जाफ़िर से कौंसलर रसाई हासिल करना चाहते हैं। और ज़ाहिर जाफ़िर क्योंकि अमरीकी शहरी है तो अमरीकी शहरी को ना सिर्फ कानूनी मुआवनत देना बल्कि उसके जो मसाइल हैं बेसिकली ख़त लिखे गए थे। नूर मुकद्दम की तरफ से भी ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से भी ख़त लिखा गया, और इस्मत की तरफ से जो वालदा है ज़ाहिर जाफ़िर की, जो ज़ाकिर जाफ़िर की वाइफ है, उसकी तरफ से भी ख़त लिखे गए थे। और कहा गया था कि हमें बी कैटेगरी दी जाए, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमने तो इतना बड़ा तीर मारा है, हमने तो एक लड़की को, एक नहत्ती लड़की के साथ रेप किया है, और रेप करके हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं, और ये हमें क्यों जो है वो 3rd क्लास कैटेगरी में हमें जेल में रखा हुआ है, हमें तो प्रोटोकॉल चाहिए। शायद वो ये समझ रहे थे कि जैसे पहले बड़े बड़े जो चोर हैं जब अदालतों में जाते थे और अदालतों से वो रिलीफ ले लेते थे बी कैटेगरी का, जब वो जेल में होते थे वो अदालतों में जाके बी कैटेगरी हासिल कर लेते थे, तो इनको भी लगा कि ये बी कैटेगरी हासिल कर लेंगे। फिर ये दरख्वास्त अदालतों की बजाय अमेरिका को इन्होंने दे दी। अमेरिका ने अब कौंसलर रसाई मांग ली और आज पहली दफ़ा उनकी टेलीफोनिक बात हुई है। अमरीकी सफारत खाने की जो कौंसलर रसाई थी उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली हुकूमत पाकिस्तान ने, और आज जो है वो उसका बज़रिया टेलीफोन रब्ता हुआ। मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर ने अपने केस के बारे में कौंसलर से गुफ्तगू की। मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर का अमरीकी कौंसलर से गुफ्तगू का दौरानिया तकरीबन 25 मिनट रहा, और उर्दू न्यूज़ जो है वो 25 मिनट तक ये गुफ्तगू करते रहे। इंग्लिश में ये गुफ्तगू हुई और मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर ने अमरीकी हुकाम से शिकायत की कि उन्हें जेल में दीगर कैदियों जैसी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही, उन पर जेल में तशद्दुद किया जाता है, उनको जेल में हरासा किया जाता है, और उनके साथ बहुत घटिया सलूक किया जा रहा है जेल हुकाम की तरफ से। मुलज़म ने अमरीकी हुकाम से अपने केस में कानूनी मुआवनत भी की, दरख्वास्त की। ज़ाहिर जाफ़िर की अमरीकी हुकाम से टेलीफोन कॉल के दौरान जेल के एहलकार भी मौका पर मौजूद थे और वो ज़ाहिर जाफ़िर की गुफ्तगू सुन भी रहे थे। अब 25 मिनट की ये जो गुफ्तगू है उसमें ज़ाहिर जाफ़िर ही बोलता रहा और उसने अपने केस के बारे में तफसीलात बताई। ये वो ज़ाहिर जाफ़िर है जिसके बारे में उसके वालिदैन ये कहते थे कि वो पागल है या नफसियाती मरीज़ है। आज उसका नफसियाती मर्ज़ किधर गया था कि वो 25 मिनट तक अमेरिका के काउंसलर को बता रहा है, अपने केस की तफसीलात बता रहा है और अपने केस के बारे में उनको जो पेशरफ्त हो रही है वो बता रहा है। अब अभी तक तो अमेरिका से कानूनी मुआवनत मांगी है। अमेरिका ने पहले भी कहा था कि क्योंकि वो अमरीकी शहरी है तो उसको जो एक कैदी के लिए सहूलियात अमेरिका देता है वो उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे, और हम देखेंगे कि उसके केस में हम वाच करेंगे, लेकिन हम उसको कोई कानूनी मुआवनत नहीं देंगे। ये अमेरिका के जो सफारत खाना है उसने ये बात की थी। अब कौंसलर रसाई हासिल करने के बाद अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तानी अवाम क्योंकि दुखी है इस दरिंदे ख़ानदान की वजह से, और जिस तरीके से इन्होंने नूर मुकद्दम का कत्ल किया उसकी वजह से पूरी कौम दुखी है। ये चाहते हैं, अमेरिका ये चाहता है कि अवाम को या कौम को, पाकिस्तान की अवाम को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाई जाए। उस वजह से अब ये एक्टिव हो गए। नहीं तो इनको क्या लगा था ज़ाहिर जाफ़िर से और ये सारे मामले की वजह से, तो ये अब मामला देखना होगा हमारी हुकूमत को भी कि क्या अमेरिका जो है, जो आम इंटरनेशनल कवानीन हैं और इंटरनेशनल कवानीन में जो मुरव्वज तरीक़े हैं
کیا اس سے ہٹ کر تو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتا امریکہ اپنے شہری کو؟ تو اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی ہماری حکومت کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح کا بھی ریلیف لے پائیں گے، اور انشاءاللہ ابھی ان کے خلاف چلان جمع ہونے والا ہے، 7 ستمبر کو اس کے خلاف چلان سبمٹ ہو جائے گا، تو یہ ملزم جو ہے اگلے 2 سے 3 ماہ میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف ہے جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے، ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی طرف سے اور ان کے وکیل کی طرف سے آج ایک نئی درخواست دائر کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس، العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس، 3 ریفرنس تھے۔ پناما پیپر JIT نے اس کے اوپر کام کیا، اور وہ کام کرنے کے بعد واجد ضیاء کی سربراہی میں یہ JIT کام کر رہی تھی، اور پھر ریفرنس فائل ہوئے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہوئی، مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی، اور صفدر عوان کو 1 سال کی سزا ہوئی۔ اس ریفرنس میں جب مریم نواز نے ان کو سزا ہو گئی، یہ جیل چلے گئے، اور پھر انہوں نے اپنی درخواست ضمانتیں دائر کیں، اور وہ بیسیکلی ہم اس کو سسپینشن کہتے ہیں کہ اپنی جو سزا ہے وہ سسپینڈ کروانے کی درخواستیں دائر کیں، ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی، اور اب مین اپیلوں پر سماعت جاری ہے، جس میں ایک ڈیٹا فیئرنگ پر بحث ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اپیل ہے، اپیل میں جو سکوپ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو فائل آئی ہوتی ہے ساری کی ساری فائل عدالت کے سامنے موجود ہوتی ہے، اس میں ایویڈنس ہے جو پروسیکیوشن کے گواہان کی، اور کراس ایگزامینیشن جو کیا گیا ہے ملزم کے وکلاء کی طرف سے، اور باقی جو ڈاکومنٹس دونوں طرف سے جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ پوری فائل عدالت کے سامنے ہوتی ہے، اور دونوں سائڈز کے وکلاء نے صرف اس ایویڈنس کو پڑھ کے سنانا ہوتا ہے عدالت کو، اپنے جو کیس سے مطابق جو ان کے کیس میں جو بینیفٹ ہوتا ہے یا وہ پوائنٹس انہوں نے کیس میں اپیل میں عدالت کو بتانے ہوتے ہیں جو ان کے فائدے میں ہوں۔ ملزم کے فائدے میں جو پوائنٹس تھے وہ ملزم نے بتانے ہیں، اور مدعی کے فائدے میں جو پوائنٹس ہیں وہ مدعی نے بتانے ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 تاریخوں پر وائنڈ اپ ہو سکتا ہے، اور اس پر بحث مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ بات مریم نواز جانتی ہیں، مریم نواز کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف جو یہ سزائیں ہیں یہ سسپینڈ تو ہو گئی تھیں، یہ سزائیں ختم نہیں ہوں گی، اور یہ سزا برقرار رہی تو مریم نواز کو جیل جانا پڑے گا۔ اور یہ بھی طریقہ کار ہے کہ اپیل میں جو مجرمہ ہے وہ خود عدالت میں موجود ہوتی ہے، اور جیسے یہ اپیل مسترد ہوگی تو ادھر عدالت سے ہی اس کو ہتھکڑی لگا کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب مریم نواز اس چیز سے خوفزدہ ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے مریم نواز ہر تاریخ پر بہانے بازی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پورا اس کا جو ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ کب مریم نواز کے وکیل کی طرف سے درخواست گئی ہے۔ اب کل 1 سپٹمبر ہے، اور 1 سپٹمبر کو جو مریم نواز کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے، اور اب مریم نواز کے وکیل کی طرف سے آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور مہلت طلب کی گئی ہے امجد پرویز صاحب کی طرف سے۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 اگست سے 3 ستمبر تک چھٹیوں پر ہیں جو وکیل صاحب امجد پرویز صاحب چھٹیوں پر ہیں، اور 1 سپٹمبر کی سماعت ملتوی کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم جو وکالت ہے، وکالت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، وکیل کی کون سی چھٹی ہوتی ہے؟ یا تو کوئی سرکاری وکیل ہو تو سمجھ آتی ہے کہ ان کی کوئی سرکاری چھٹیاں ہیں، پرائیویٹ کون سی چھٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ جو مجرمہ ہے وہ یا اس کا وکیل کہے کہ بھئی وہ چھٹیوں پر ہیں، وہ عدالت نہیں آ سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ پلی لی گئی ہے۔ مریم نواز کے وکیل مسلسل کیس ملتوی کروا رہا ہے، اور اس سے قبل بھی 3-4 بار اس کیس کو ملتوی کروایا گیا ہے۔ مریم نواز خود بھی عدالت پیش ہوتی رہتی ہیں۔ ماہ اپریل میں مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی۔ درخواست میں کہا تھا کہ آج سماعت ملتوی کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں نیب کے کیسز مقرر ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں وہ مصروف ہونے کی وجہ سے اسلام آباد پیش نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے جو ستمبر 2020 میں سماعت ہوئی تھی، اس میں بھی امجد پرویز مصروف تھے، سماعت ملتوی کرائی گئی، اور مریم نواز ہائی کورٹ پہنچ گئی تھیں، اور 9 دسمبر 2020 کے بعد کیس سماعت مقرر جو ہے وہ 9 دسمبر 2020 کو کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے تھے، لیکن وہ کیسز پر سماعت نہ ہو سکی تھی، اور پھر یہ سماعت آگے چلی گئی تھی۔ 3 سے 4 بار وہ پہلے ملتوی کروا چکے ہیں، اور وہ اب دوبارہ ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک پری پلان منصوبہ ہے مریم نواز اور ان کی وکلا ٹیم کا، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بحث کریں گے بھی تو یہ بحث میں اپیلیں خارج ہو جائیں گی، اور مریم نواز کو جیل جانا ہوگا۔ شاید مریم نواز یہ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ ستمبر کا مہینہ گزر جائے اور اکتوبر میں وہ جیل چلی جائیں، تاکہ موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے،
اور ان کو مسائل نہ ہوں جیل میں۔ جیل الٹیمیٹلی جانا ہے، 7 سال کی سزا ہے، اور یہ سزا جس جج نے دی ہے، جج محمد بشیر صاحب نے، اس کے خلاف آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ جج ارشد ملک کے حوالے سے تو چلیں ایک الگ معاملہ نکل پڑا تھا، جج محمد بشیر پر تو مسلم لیگ نون نے انگلی اٹھاتی جس نے سزا سنائی تھی مریم نواز کو۔ تو اس وجہ سے مریم نواز کی جو اپیلیں ہیں یہ ہر حال میں مسترد ہونی ہیں اور انہوں نے جیل جانا ہے، اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں۔ میں آنریبل عدالت سے گزارش کروں گا، 2 رکنی بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اس 2 رکنی بینچ نے ہی سماعت پہلے دن سے شروع کی تھی، ان سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پلی نہیں ہے، اس پلی کی بنیاد پر یا اس درخواست کی بنیاد پر ریلیف نہیں دینا چاہیے۔ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس، کیونکہ وہ ایک سینئر وکیل ہیں اور ریلیف آپ دے دیتے ہیں، تو پھر 3 ستمبر تک چھٹیاں ہیں، اور آپ پھر 3 کے بعد اگلا جو بھی ورکنگ ڈے ہے اس پر آپ اس کیس کو مقرر کریں، اور 2 سے 3 دن اس پر جو روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہو تاکہ یہ وائنڈ اپ ہو۔ اگر مریم نواز کا کیس سٹرونگ نہیں ہے تو مریم نواز کی اپیل منظور ہو جائے گی، اور اگر نیب کا کیس سٹرونگ ہے تو مریم نواز کی اپیل مسترد ہوگی، اور جس نے جیل جانا ہے وہ کیوں اپنی سزا سسپینڈ کروا کے بیٹھے ہیں تو ان کو پھر جیل جانا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی ایک دفعہ مریم نواز کی طرف سے درخواست آئی تھی اور مریم نواز پیش نہیں ہوئی تھی جب یہ آزاد کشمیر الیکشن میں تھی، اس کے باوجود عدالت نے سماعت جاری رکھی تھی اور امجد پرویز صاحب نے اس میں بحث بھی کی تھی۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ کل امجد پرویز صاحب کی طرف سے جو درخواست گئی ہے اس پر آنریبل کورٹ کوئی اہم فیصلہ سنائے گی، اور یہ جو ریلیف ملتا ہے ان کو اب کی بار ریلیف نہیں ملے گا، اور جلد از جلد یہ جو اپیلیں ہیں یہ وائنڈ اپ کی جائیں گی اور ان کے اوپر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔